تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کافی ایکٹیو تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس مارکے میں اپوزیشن کے ساتھ نظر آئی. استعفے والے معاملے پر تو وہ بیک آؤٹ کر چکی تھی، لیکن اب جب مونے صلاحی صاحب کا بیان آیا تو اپوزیشن کے جو غبارے میں ہوا تھی وہ تو نکل چکی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں. سو کیا جو یہ سیاسی ایکٹیویٹیز جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں یہ کہیں پر جائیں گی، یا اس کا کوئی ریزلٹ نکلے گا، یا یہ صرف محض سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوگا جہانگیر ترین گروپ کے لیے اپنی پارٹی سے بغاوت کرنا، کیونکہ اس کے ایک آئینی کانسیکوینسز ہیں. اگرچہ جو اتحادی ہیں ان پر وہ آئینی قدغنے نہیں ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں مونے صلاحی صاحب نے جس طرح سے سیاسی چھکا لگایا ہے اور انہوں نے ایک بڑی پولیٹیکل مائلیج لی ہے، عمران خان صاحب کی قربت حاصل کی ہے، تو ایسے میں جہانگیر ترین گروپ کا جو کل کا یہ جو عشائیہ تھا جو کہ اونچو صاحب نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، اس میں جہانگیر ترین گروپ نے بھی کہا کہ ہم ویسے ہی پارٹی کے اندر ہمیں وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہ وہ موقع ہے اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے. اس وقت پارٹی کو ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، تو یہی وہ ٹائم ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب آخر تک یہی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات بحال ہو جائیں، کہ ان کو سیاسی طور پر اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر وہ پرانی والی پوزیشن پہ اگر کسی طرح آ جائیں تو اسی صورت میں ہی ہے. تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کو جو ارکان کی تعداد تھی اس میں اکثریت، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کھل کر سامنے آئیں، کھل کر کھیلیں. کچھ نے تو یہ بھی چیزیں رپورٹ ہوئی کہ کہا کہ جی نون لیگ کا ساتھ دیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بیسیکلی تو ان میں سے کچھ ارکان ایسے ہیں جو آئسولیشن کا شکار ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اگلی مرتبہ یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملنا، تو ان کا ظاہر اپنا غم و غصہ ہے، لیکن اس کے اپنے قانونی اور کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہیں جس میں ظاہر ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. جہانگیر ترین گروپ کی اپنی آئینی اور قانونی حیثیت تو نہیں ہے، تو وہ تحریک انصاف کے شیلٹر میں. تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کی جو کل کی باڈی لینگویج ہے، جہانگیر ترین صاحب کی کل کی جو گفتگو ہے ماریا، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگرچہ ایک آدھ مرتبہ پہلے مہنگائی پہ بات کر چکے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کل حکومت کی پالیسیز کو باقاعدہ کرٹیسائز کیا، اور جہانگیر ترین صاحب سے جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور اس انداز میں بات کی کہ جس میں یہ اشارہ تھا، یہ پیغام تھا. ناظرین کو سنوا، جب میڈیا کے نمائندوں سے جہانگیر ترین صاحب گفتگو کرتے، جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا؟ ہم سیاسی لوگ ہم ہر ایک سے رابطہ رکھتے ہیں، تو رابطے تو پہلے بھی چلتے تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے. ہمارے سے تمام لوگوں کے رابطے ہیں، رابطہ کیا لوگوں نے، اور ہماری اپنی پارٹی بھی ہم سے رابطے میں ہے. خان صاحب کو میں صرف موجودہ گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے نا اس کے اوپر تمام فوکس ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنی چاہیے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی کنسرن شو کرنا شروع کر دیے کہ مہنگائی ہے اور عمران خان صاحب کو معیشت پہ فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل، وہ انہوں نے اب عمران خان صاحب کو لیکچر دینا شروع کر دیا ہے. یہ واضح میسج ہے خان صاحب کے لیے کہ اب بھی ہمیں بلا لیں، ہم سے رجوع کر لیں، ادروائز ہمارے پاس دوسرے آپشن کھلے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے سیاسی رابطے سیاسی جماعتوں سے رہتے ہیں. تو انہوں نے آج واضح طور پر عمران خان صاحب کو کھل کر یعنی گزشتہ شب یہ پیغام دے دیا ہے اپنی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے، اور انہوں نے ایک جو ایک اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹیزر کے طور پر، یعنی ایک جو کوئی بڑا کوئی اعلان کرنے سے پہلے ایک اس کو کہہ لیں کہ چٹکلا کہہ لیں،
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جس کام میں ناکام رہی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ کرنے پر آئیں تو؟ جہانگیر ترین صاحب نے اپوزیشن کو بھی کل یہ ریئلائز کروا دیا ہے کہ میں ہی آپ کے کام کا بندہ ہوں، اور خان صاحب کو بھی یہ ریئلائز کروا دیا ہے کہ میں ہی آپ کے کام کا بندہ ہوں، اگر پارٹی میں سے کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کے لیے ٹربل کریٹ کر سکتا ہوں تحریک عدم اعتماد والے معاملے پر۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بھی یقیناً اب امتحان ہے، اور یہ جو دوریاں شروع ہوئی تھی اس میں اگر خان صاحب نے ایڈریس نہیں کیا، یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب اپنے گروپ کو لیڈ کرتے ہوئے کچھ 4 5 6 لوگوں کو ڈسٹرب کر دیں ان کے یہ نمبر گیم کو، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے پھر جب یہ چیز چل نکلتی ہے اس کے بعد پھر لیکن جہاں پر عدیل اس وقت اپوزیشن یا جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کریٹ کر سکیں، وہیں پر حکومت بھی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات کریٹ کی جائیں، اور اسی حوالے سے وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس برطانیہ سے پاکستان بنانے کے لیے ان کے ذاتی معالج کو جو وہاں پر موجود ہے ان کو خط لکھا ہے۔ سو پہلے تو میں چاہوں گی آپ یہ بتا دیں کہ اس خط کا متن کیا ہے، اس میں کہا کیا گیا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مشکلات نواز شریف صاحب نے خود اپنے لیے پیدا کی ہیں، اور جو ایاز صادق صاحب کی وہ جو مسکراہٹ والا بیان تھا نا، یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اور یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، بس جنوری میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت کو ریئلائز کروایا، ایک کیس پڑا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، 50 روپے کے اسٹامپ پر بیان الفی انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے، یہ انہوں نے اس جانب حکومت کی توجہ دلائی۔ اب حکومت کی توجہ چونکہ اس جانب آ چکی ہے، اور جو اس سے پہلے ایک ڈاکٹر کا خط بھی آیا اس کو ناکافی قرار دے دیا ہے حکومت نے، اور حکومت اب نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے ہر قانونی آپشنز جو ہے وہ استعمال کرنے جا رہی ہے۔ اب جو حکومت نے نواز شریف کے برطانیہ میں جو معالج ہیں جو ڈیوڈ لارنس، ان کو خط لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کا نمائندہ نواز شریف کی رپورٹس کی تصدیق اور جائزے کے لیے آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور یہ خط جو اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے لکھا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ صحت یابی کے بعد ڈاکٹرز کی تصدیق کے بعد نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا تھا۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے ہائی کورٹ میں چونکہ حلف نامہ جمع کرا رکھا ہے گارنٹی کے طور پر، ہاں جی، اور اس میں کہا ہے کہ 8 دستاویزات شہباز شریف نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہیں، اور تمام دستاویزات پر آپ کے دستخط ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بظاہر نواز شریف صاحب اب صحت مند نظر آتے ہیں، وہ تاحال ہسپتال میں داخل بھی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس خط کی ایک قانونی طور پر ایک امپورٹنس تو اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت جو کورسپونڈنس کر رہی ہے، عدالت میں جب یہ معاملہ جانا ہے، اس کے بعد عدالت ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے بھی اپنا کیس اسٹیبلش کرنا ہے۔